بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، 51، 52 اور 53، تین آیات بینات آج ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آیت نمبر 51 کے اندر دیکھیے گا، سب سے پہلے وَإِذْ وَاعَدْنَا، وَإِذْ میں کیا کرنا ہے کہ ذال کو اپنے ہلانا نہیں ہے۔ وَاعَدْنَا، واو پہ اب کے ہونٹ گول ہو جائیں۔ وَاعَدْنَا، اس کو وَأَدْنَا نہیں پڑھنا، وَأَدْنَا غلط ہو جائے گا، بلکہ وَاعَدْنَا۔ عد میں دال کو قلقلہ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں شامل ہے، مطلب کہ جب اس کے اوپر جزم ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہلایا جاتا ہے۔ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، موسیٰ کے اوپر چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ 40 میں را ساکن ہے، اور را جب ساکن ہوتی ہے تو ہم اس سے پہلے والا حرف دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر حرکات ہوں گی تو را موٹی پڑی جائے گی۔ اب جب ہم نے را کو ساکن دیکھا تو اس سے پہلے ہمیں حمزہ نظر آیا، اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے را کو پر پڑھنا ہے۔ 40، اسے ار نہیں پڑھنا بلکہ 40۔ آگے دیکھیے لیلتن، اسے لیلتن یہ آپ نے پڑھنا کیونکہ یا لین ہے، اور اسے مجہول پڑھنے سے آپ نے بچنا ہے۔ لیلتن ثم، اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، لیلتن کے آخر میں تا کے اوپر تنوین ہے، اور اس کے بعد ثا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، تو آپ نے یہاں پر آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ لیلتن ثم، آگے ثم میں کیا ہے، میم مشدد ہے، تو وہاں پہ اپنے غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، اور میم کو پھر آگے آپ نے ملانا بھی ہے تا کے ساتھ۔ تو کیسے ملائیں گے؟ ثم اتخذتم العجل، یہاں آپ نے خیال کرنا ہے کہ صرف خا کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اس کے بعد جو ذال ہے، ذال کو اپنے باریک رکھنا ہے، ذال کو موٹا نہیں کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ثم اتخذتم العجل، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ذال بھی موٹا ہو جاتا ہے، تو ذال کو موٹا ہونے سے بچانا ہے، صرف خا حروف جو مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ثم اتخذتم العجل، آگے دیکھیے گا، من بعدہ، میم یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، تو اس کا یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، تو آپ نے کیا چیز پھیر دیا کہ نون ساکن کے بعد با آتا ہے، تو نون ساکن کو ہم میم کی طرف چینج کر دیتے ہیں، تو یہاں نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا بھی ہے، تو یہ میم پڑھا جائے گا۔ آپ کیسے پڑھیں گے؟ اور ساتھ آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، اخفا بھی کرنا ہے۔ من بعدہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ یہاں نون کیا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، تو اخفا کرنا ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم جو لکھا ہوا ہے یعنی میم آخر میں آ رہا ہے، تو میم پر کیا کرنا ہے، آپ نے اظہار کرنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، مطلب تیزی سے پڑھ دینا، یہاں پر آپ نے رکنا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ ثم یہاں بھی مشدد پہ غنہ ہے، عفونا، اسے لوگ کئی دفعہ بے احتیاطی میں کیا پڑھ دیتے ہیں، عفونا، عفونا نہیں ہے بلکہ عفونا، عفو، واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتی ہے، نرمی سے پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے، جھٹکا نہیں دیتے، تو عفونا، آگے دیکھیے گا، عنکم من بعد، اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، عنکم نون ساکن کے بعد کاف ہے جو کہ حروف اخفا میں شامل ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے۔ اب کسی نے سوال پوچھا تھا کہ قاری صاحب ہم حروف اخفا کو کیسے یاد کریں، وہ تو 15 حروف ہیں، وہ تو یاد کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے۔
تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ حروف اخفا یاد کریں ہی نہیں، اس کو نہ یاد کریں، اس کو چھوڑ دیں. اپنے یاد کیا کرنا ہے؟ اپنے یاد کرنے حروف یرملون. یرملون یاد کر لیں. یرملون کا لفظ آپ کو یاد ہے تو مطلب آپ کو 6 حروف یاد ہیں، یا را میم لام واو نون، یہ یرملون کے ہیں. اور پھر آپ نے ایک چیز یاد کرنی ہے، وہ ہے حروف حلقی. 6 ہیں ٹوٹل، بہت آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 12 ہو گیا، اور ایک اس میں اقلاب میں آتا ہے با، 13 ہو گیا. ایک الف آتا نہیں ہے، 14 ہو گیا. اب ان کے علاوہ باقی جو بھی حرف آئے گا نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو وہ حروف اخفا کے اندر اس کا شمار ہوگا. تو اس لیے آپ نے حروف اخفا یاد نہیں کرنے، لیکن باقی جو 2-3 چیزیں ہیں وہ یاد کر لیں. ان کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب حروف اخفا ہیں. جیسے یہاں پر ہے لکھا ہوا عنکم، نون ساکن کے بعد کاف ہے، تو کاف میں نے دیکھا حروف یرملون میں بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ حروف حلقی میں بھی یہ نہیں آ رہا، تو با بھی نہیں ہو سکتا، الف بھی نہیں ہے. تو لازمی بات ہے پھر یہ کس میں شامل ہے؟ حروف اخفا میں شامل ہے. تو اس لیے مجھے آسانی سے اس کا اندازہ ہو گیا. اب دیکھیے گا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون. من بعد، یہاں نون ساکن کے اندر میم چھوٹا سا ہے، تو اس کا مطلب یہاں پر اخلام ہو رہا ہے. من بعد، یہاں پر ساتھ آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے. بعد ذلك لعلکم، یہاں عین کا خیال رکھیے گا، لعلکم تشکرون. اس آیت کو پھر سنیے گا، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 53. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا، اس کا خیال کرنا ہے، کھڑا زبر کو تھوڑا سا لمبا کر کے آتینا، آتینا نہیں پڑھنا جیسے ہم کیا کرتے ہیں اکثر. ہاں، ایک اور جو صورت ہے، سورۃ الکوثر میں بھی ہم ایسے کر دیتے ہیں، آتینا کل کوثر. تو آتینا نہیں ہے بلکہ اعطیناک الکوثر. تو یہاں پر بھی کیا کرنا ہے، اپنے آتینا، وہاں پر طا ہے، یہاں پہ تا ہے، اسے باریک رکھنا ہے، اسے موٹا کرنا ہے. آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان. والفرقان میں کیا ہے، قاف موٹا پڑا جاتا ہے ہمیشہ، ساتھ الف وہ بھی موٹا ہو جائے گا، اور را بھی موٹا پڑا جاتا ہے کیونکہ را سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. والفرقان لعلکم تہتدون. پھر سنیے گا اس آیت کو، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.